آج جمعرات کا دن تھا۔ ہر جمعرات مجھ پر بزرگوں کی حاضری ہوتی۔ سفید لباس پر سفید چادر اوڑے میں داتا کے دربار کے ایک کونے میں دنیا مافیا سے بے خبر، آنکھیں بند کیے ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی۔ میری انگلیوں کی جنبش پر تسبیح کا ایک ایک دانہ گر رہا تھا۔ میری زبان پر حق اللہ کا ورد تھا۔ میرے سامنے بیٹھے نوجوان نے مجھ سے کہا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ لڑکی اس کے معاملے میں سنگ دل ہے۔ وہ اس لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس کے چار جذباتی جملے سن کر میری آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ میرے اندر بیٹھے ایک نیک بزرگ جن نے اپنا جلال دکھایا تھا۔ میں نے ایک تماچا اس نوجوان کے منہ پر مارا۔ میرے اندر سے بڑے غصے سے وہ جن بولا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لڑکی کا جینا دھوبر کر رکھا ہے، چل یہاں سے بھاگ۔ بابے کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ جس جارحانہ انداز کا مظاہرہ میں نے کیا تھا، وہ نوجوان گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہاں بیٹھے ایسے بہت سے لوگ چوکنے ہوئے تھے جو جھوٹی کہانیاں سنا کر مجھ سے دعا کرا نہ سکتے تھے، کیونکہ میں جس کے لیے بھی جو دعا کرتی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ میں نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ہی کیوں اس کام کے لیے چنا گیا تھا۔ نہ میں نیک تھی اور نہ ہی عبادت گزار، بلکہ میں تو بہت گناہ گار سی عورت تھی، ایک بے وقت سی معمولی سی، جسے کوئی آنکھ بھر کر بھی دیکھنا پسند نہ کرے۔ میں نے جب اپنی گزشتہ زندگی کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے صرف اذیتیں ہی اذیتیں نظر آئیں۔ 8 سال کی عمر میں میرے والدین کی حادثاتی موت کے بعد میں نے اپنی زندگی کسی جبر مسلسل کی طرح سے کاٹی تھی۔ اس دن بھی میں اپنی چارپائی پر لیٹی رو رہی تھی۔ میرے بازو پر دانتوں کے واضح نشان تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ میری بھابھی نے آج پھر مجھے بھیک نہ مانگنے پر بہت مارا تھا۔ میرے بازو پر اس زور سے کاٹا تھا کہ میرے نازک سے بازو پر اپنے دانت ہی گاڑ دیے تھے۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ کیسی ظالم عورت تھی میری بھابھی، سخت دل، بے رحم۔ میرے والد اور والدہ جب تک حیات تھے، مجال تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی مجھے دیکھ جاتی۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ ہاں، میرے بڑے بھائی کو تو شروع سے ہی مجھ سے بیر تھا، ہر وقت مجھے ڈانٹتا ہی رہتا تھا۔ جب اماں ابا زندہ تھے تو ان کے ڈر کی وجہ سے مجھے بس گھورتا ہی تھا، لیکن اماں ابا کی حادثاتی موت کے بعد تو بھابھی کے ساتھ ساتھ بھائی کو بھی کھلی چھٹی سی مل گئی تھی۔ میرا بھائی مزدوری کرتا تھا، اس لیے اس کی آمدنی زیادہ نہ تھی۔ بھابھی مجھے پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر باہر بھیج دیتی، کہتی بھیک مانگ کر ہی واپس آنا۔ میں سخت چلچلاتی دھوپ میں باہر کھڑی ہو کر آنے جانے والے لوگوں سے پیسے مانگ رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے سوال کروں۔ کیا ہے جو رب کائنات کے پاس نہیں؟ میں اپنے لب سے کچھ نہیں کہتی تھی، بس کھڑی اپنے دوپٹے سے اپنا دامن پھیلائے آنسو گراتی رہتی۔ نہ جانے میری چپ اور بے بسی پر لوگوں کو ترس آ جاتا تھا جو وہ پیسے رکھ جاتے تھے۔ جتنے پیسے میں جمع کر لیتی، میرا بھائی مزدوری سے آدھے بھی نہیں کما پاتا تھا۔ میں روز کے 1000-1200 اکٹھے کر لیتی تھی۔ بات یہیں تک محدود ہوتی تو شاید میں سہ بھی جاتی۔ میرے ہوش تو اس دن اڑے جب ایک 15 سالہ فقیر لڑکے نے بھیک مانگتے ہوئے میرے ساتھ غلط قسم کی چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ میں بری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ خباثت سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں 8 سال کی تھی۔ اس قسم کی باتوں کی زیادہ سوجھ بوجھ نہ تھی۔ ماں تو میری تھی نہیں جو مجھے سمجھاتی بھی، اور بھابھی کو صرف پیسے سے غرض تھا۔ میں بدحواسی سے اپنے گھر پہنچی تھی۔ مجھے بنا پیسوں کے گھر میں دیکھ کر میری بھابھی مجھ پر بھڑکنے لگیں، کہنے لگیں تم کیوں خالی ہاتھ آئی ہو؟ اسے نہ میری بدحواسی نظر آ رہی تھی، نہ میری عزت کی فکر تھی۔ اسے بس پیسوں کا لالچ تھا۔ جو پیسہ بھی میں کماتی میری بھابھی میرے ہاتھ سے چھین لیتی تھیں۔ آج مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر مجھ پر بگڑنے لگیں، کہنے لگی جا کر بھیک مانگ کر آ۔ میں نے انکار کیا تو مجھے مارنے لگیں، میرے بازو پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ میں بلبلا اٹھی تھی، میں رونے لگی تھی تو کہنے لگی تیری ماں نے مجھ پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں، میں تم سے گن گن کر بدلے لوں گی۔ اس بار تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ میں بھیک مانگنے نہیں جا رہی تھی کیونکہ وہ لڑکا میرے ساتھ نازیبا سی حرکتیں کرتا تھا، لیکن میری بھابھی بس ضد تھیں کہ میں مانگنے جاؤں۔ اسی اثنا میں وہ لڑکا میرے گھر پر پہنچ گیا کیونکہ میں 2 دن سے بھیک مانگنے نہیں جا رہی تھی۔ بھابھی نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکا میرا نام لے کر کہنے لگا کہ ریشما
بھیک مانگنے کیوں نہیں آئی؟ میری بھابھی اس لڑکے کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، تم کون ہو اور ریشما سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے یہ اچھی لگتی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میری بھابھی مجھے بد چلن اور آوارہ کہہ کر مارنے لگی۔ وہ لڑکا یہ دیکھ کر بھاگ گیا۔ میرا بھائی بھی اس وقت وہاں پہنچ گیا۔ بھابھی کے منہ سے اس لڑکے کی باتیں سن کر اشتعال میں آ گیا اور مجھے مارنے لگا کہ تو نے اتنی سی عمر میں یہ کام شروع کر دیے ہیں۔ میں چھوٹی تھی، بس 8 سال کی، اس لیے جوان بھائی کی مار سہنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ رات تک میرا جسم درد سے چور تھا۔ میرے بھائی نے میری بات پر اعتبار تو دور کی بات، اسے سننا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں اٹھ کر رات کے اس پہر گھر سے نکل گئی، کیونکہ اگر گھر رہتی تو بھائی بھابھی کے عتاب کا نشانہ بنی رہتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں اندھا دھن بھاگ رہی تھی۔ میں لاہور شہر میں رہتی تھی۔ ننگے پاؤں بھاگتے بھاگتے میں نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ رات کے اس پہر بھی وہاں صبح کا سما تھا۔ روشنیوں میں ڈوبا ہوا وہ داتا صاحب کا دربار تھا۔ میں وہاں اندر داخل ہو گئی۔ بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ کوئی ناچ رہا تھا، کوئی نشے کا سگریٹ پی کر ہوش سے غافل ہو کر ناچ رہے تھے۔ میں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ گھر سے تو بھاگ کر آ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ ہر شخص مجھے دیکھتا ہوا گزرتا تھا۔ میں کسی سوکھی پتے کی مانند کانپ جاتی تھی، لیکن یہ سوچ رہی تھی کہ اب جاؤں گی کہاں؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے اسی کونے میں لیٹ کر سو گئی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ شور کی آواز نے مجھے جگایا تھا۔ میں نے دیکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا، مجھ پر کسی نے چادر پھینک دی تھی۔ میں تو رات کو ہلکی ٹھنڈ میں بھی کانپ رہی تھی۔ ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے ہی مجھ پر ڈالی تھی۔ کہنے لگے، خود کو ڈھانپ کر سویا کرو، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں بزرگ کی بات سمجھ نہیں پائی۔ تبھی صبح ناشتے کا شور سا اٹھا۔ کوئی امیر عورت پوری حلوے کے شاپر بانٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ میں نے بھی وہ شاپر لیا اور ناشتہ کرنے لگی۔ وہاں بیٹھے ناشتہ کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں مجھے کیسے نوالے بنا بنا کر کھلاتی تھی اور کیسے بھابھی بھوکھا رکھتی تھی، حالانکہ میں نے تو اسے کبھی کچھ کہا بھی نہیں۔ میرے بھائی کی اور میری عمر میں 14-15 سال کا فرق تھا۔ میری والدہ کو بھائی کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 15 سال بعد میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے میں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنی رہتی تھی۔ ماں باپ بھی عظیم نعمت ہوتے ہیں۔ میں تو 3 دن وہیں دربار پر ہی رہی۔ وہاں تینوں وقت کھانا بٹتا تھا، اس لیے مجھے وقت گزارنے کے لیے وہ جگہ ٹھیک ہی لگی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ میں وہیں رہنے لگی تھی۔ لوگ مجھے بھکارن ہی سمجھتے تھے، اس لیے پیسے دینے لگے، لیکن میرے لیے ان پیسوں کی وقت کاغذ کے ٹکڑوں کے برابر تھی۔ مجھے 3 وقت کا کھانا وہاں آرام سے مل جاتا تھا۔ سونے کے لیے میں وہیں ایک کونا استعمال کرتی تھی جہاں پہلی بار سوئی تھی۔ وہاں موجود اور بھی بہت سے لوگ وہاں رہتے اور سوتے تھے۔ بہت سے نوجوان نشے کی سگریٹ پی کر نشے میں دھت بے حال وہاں پڑے رہتے۔ جب ڈھول بجتا تو نشے میں دھمال ڈالنے لگتے۔ میری عمر جب 15 سال کی ہوئی تو مجھ پر ایک کے بعد ایک قیامت ٹوٹنے لگی۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب اس رات کے اندھیرے میں میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا، اور وہ تب تک نہیں ہٹایا جب تک کہ میں بے ہوش نہیں ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں دربار میں نہیں تھی، بلکہ دربار کی پچھلی جانب ایک سنسان سی جگہ پر تھی، اور نہ جانے وہ کون تھا جو میری عزت پامال کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ باندھ رکھے تھے تاکہ میں احتجاج نہ کر سکوں۔ میں اس شخص کی صفاقی کا نشانہ بن رہی تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن وہ شاید کوئی نشائی تھا، اپنے نشے میں مجھے برباد کر چکا تھا۔ اس وقت اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے اس شخص کا چہرہ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ شاید مجھے مار ہی ڈالتا جب میرے چلانے اور مدد مانگنے پر ایک لڑکا وہاں پہنچ گیا۔ وہ شخص اس لڑکے کو دیکھ کر ڈر گیا اور بھاگ گیا۔ اس نوجوان نے جب مجھے دیکھا تو ناگواری سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شاید وہ مجھے بدکار سمجھ رہا تھا۔ رات کی سیاہی نے میری زندگی کو بھی گناہ سے سیاہ کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری سسکیاں سن کر بھی اس شخص کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ جو ظلم میرے ساتھ ہوا تھا، میں صبح بے حال مردہ سی حالت میں وہاں لیٹی رہی۔ میرا جی چاہا کہ خودکشی کر لوں۔ ایسی زندگی کا کروں گی بھی کیا جو ایک غلیظ گناہ کی نظر ہو گئی تھی۔ میں اس دربار سے باہر نکل گئی۔ میں نے ایک پوش علاقے میں ایک گھر میں نوکری کر لی۔
مجھے بس 2 وقت کی روٹی ہی چاہیے تھی اور اپنی عزت کی حفاظت۔ اس گھر کی مالکن بہت اچھی تھی۔ میں خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی تھی۔ ان کے گھر پر ایک مالی نوکری کرتا تھا۔ وہ 20 سالہ نوجوان تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا۔ میں نے جو اذیت 14 سال کی عمر میں ایک مرد کے ہاتھوں سہی تھی، مجھے مردوں سے خوف سا آنے لگتا تھا۔ مجھے 2 سال ہو چکے تھے اس گھر میں کام کرتے ہوئے۔ گھر کی مالکن بہت اچھی تھی۔ اس کے گھر پر بھی کوئی مرد آتا اور مجھے دیکھ لیتا تو میں ڈر سی جاتی تھی۔ میں اندر سے کانپنے لگتی تھی۔ میرے چہرے کی رنگت پھیکی سی پڑ جانے لگتی۔ اس مالکن کے بچوں کو پڑھانے ایک استانی آتی تھی جو اس کے بچوں کو کلام پاک پڑھاتی تھی۔ وہ جس خوش الحانی سے کلام پاک پڑھاتی، میرا جی چاہتا کہ سنتی رہوں۔ جب وہ پڑھا رہی ہوتی تھی، میں اس وقت لاؤنج کے صوفے کے پاس بیٹھی بڑی حسرت سے انہیں دیکھتی۔ وہ استانی انہیں سبق دینے کے بعد مجھے دیکھنے لگتی۔ شاید وہ میری آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھ چکی تھی، اس لیے مجھ سے کہنے لگی، تم پڑھنا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا، کیا میں پڑھ سکتی ہوں؟ وہ مجھ سے کہنے لگی، ہاں ضرور پڑھ سکتی ہو۔ اس نے مجھے بنا ہدیے کے ہی پڑھانا شروع کر دیا۔ مجھے کلام پاک پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ میں نے بہت جلد کلام پاک پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں نماز بھی پڑھنے لگی تھی، کلام پاک بھی پڑھتی تھی۔ لیکن ایک دن مجھ سے میری مالکن نے کہا، مالی نے میرا رشتہ مانگا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر ہکا بکا اپنی مالکن کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو مردوں کو دیکھ کر ہی خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ میں اندر سے کانپ جاتی تھی، اس لیے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بدحواسی دیکھ کر میری مالکن وجہ پوچھنے لگیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں بے حد پریشان سی ہو گئی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے بیگم صاحبہ، آپ اس مالی سے کہیں کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے نہ جانے کیوں ہاتھ جوڑے۔ اپنی مالکن سے روتے ہوئے کہنے لگی۔ میری مالکن میرے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر کچھ مشکوک سی ہو گئی تھیں، لیکن جو روپ کم عمری میں نے مرد کے نام پر دیکھے تھے وہ ظالم اور جابر تھے۔ میں نے بھائی جیسے مقدس رشتے کو دیکھا تھا جو کہ اندھا دھن مجھے مارتا تھا، یا وہ فقیر لڑکا جو میرے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے میرے بھائی نے مجھے بے تحاشا مارا تھا۔ دربار والا دل دہلا دینے والا واقعہ جس کی وجہ سے میرے اندر مرد نام سے بھی خوف سا اترنے لگتا تھا۔ میں حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ مالکن کہنے لگیں کہ وہ ایک انتہائی شریف انسان ہے، تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ میں اپنی حقیقت سے انہیں آگاہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے شادی سے خوف آتا ہے، بس مجھے شادی نہیں کرنی، آپ انکار کر دیں۔ مالکن نے شاید اس مالی کو انکار کر دیا تھا، کیونکہ چند دن سے وہ مجھے اب بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہی گھبرا جاتی تھی۔ ایک بار میں مالکن کے بچوں کو لان میں لے گئی، وہ کھیلنے لگے تو وہ مالی نوجوان میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، ریشما، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ میں اس کے سوال پر گھبرا سی گئی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس مالی کی موجودگی سے بھی ڈر سا لگ رہا تھا۔ میں وہاں سے جانے لگی تو وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہو گیا، شاید موقع کی تلاش میں تھا میں اسے تنہا ملوں، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جواب سنے بغیر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ مجھ میں کیا برائی ہے؟ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مجھے اپنی زندگی میں کوئی بھی مرد نہیں چاہیے تھا۔ مرد کے جو روپ اب تک میں نے دیکھے تھے، مجھے خوف آتا تھا۔ میں اس قدر بدحواس تھی کہ راہ فرار تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ شاید میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے کہا، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ میں تم کو کون سا ایسا عیب نظر آیا ہے جو تم انکار کر رہی ہو۔ میں نے کہا، مجھے مردوں پر اعتبار نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کچھ دیر مجھے یوں ہی روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ایک بار، صرف ایک بار مجھے آزما کر دیکھ لو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میں دل سے تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ میں دوبارہ سے بیگم صاحبہ سے تمہارے لیے بات کروں گا، اس بار انکار مت کرنا۔ نہ جانے اس کے دھیمے اور محبت سے چور لہجے میں ایسا کیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر اعتبار کر بیٹھی۔ میں نے بہت چاہا کہ اسے اپنی زندگی کا سچ بتا دوں، لیکن میری زبان پر کفل سے پڑ چکے تھے۔ میری شادی اس مالی سے ہو گئی، اس کا نام عاصم تھا۔ شادی تو میں نے کر لی، لیکن جب وہ میرے پاس آنے لگتا تو مجھے اس سے خوف آتا۔ مجھے خود پر بیت جانے والی اذیت یاد آنے لگتی۔ میری بدحواسی کو اس شخص نے بڑی اپنائیت سے دور کیا تھا۔ مجھے یہ بتایا تھا کہ مرد کا ایک روپ بہت اچھا بھی ہوتا ہے۔
وہ کسی خوشبو کی طرح سے دھیرے دھیرے میری زندگی میں شامل ہوا تھا۔ میرا اتنا خیال رکھتا تھا کہ میرے دل سے ہر خوف ختم ہو چکا تھا۔ عاصم کی سنگت میں میں نے اپنی زندگی کے بہت اچھے دن گزارے تھے، لیکن وہ وقت بھی بہت مختصر سا تھا۔ میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے بس ایک ہی خوف تھا، وہ یہ کہ عاصم کبھی بھی مجھ پر بیت جانے والی زیادتی کو نہ جان جائیں، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا جس کا ماضی داغدار ہو۔ تم سے شادی اس لیے کی کہ تمہیں یہاں 2 سالوں سے کام کرتے دیکھتا آ رہا تھا۔ تم نظر اٹھا کر بھی کسی کو نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے تمہاری شرافت نے تمہاری طرف متوجہ کیا ہے۔ جب میں عاصم کی یہ بات سنتی تو اندر ہی اندر خوف کھانے لگتی، کیونکہ میرا ماضی داغدار تھا، مگر میں خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ پھر میں بالکل بے قصور تھی۔ میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی کہ ایک بار میرا راز بھی عاصم کے سامنے فاش ہو گیا۔ ایک بار اس کا ایک دوست اس سے ملنے آ گیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ داتا کے دربار پر ہوتی تھی نا؟ اس کے سوال پر میں گھبرا سی گئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اندر ہی اندر خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بڑی شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں بے حد بدحواس ہوئی تھی۔ پھر وہ عاصم کو کوارٹر سے باہر لے گیا۔ 2 گھنٹے بعد عاصم جب کوارٹر میں واپس آئے تو ان کی آنکھیں سرخ سی ہو رہی تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر ہی ڈر سا لگنے لگا۔ وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم دربار پر رہتی تھی؟ میں نے کہا میرے بھائی اور بھابھی ظالم تھے، مجھے مارتے پیٹتے تھے، اس لیے میں 8 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ کر دربار چلی گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے تم نے یہ بات کیوں چھپائی؟ پھر کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن داغدار عورت نہیں، اور تمہیں بدکاری کرتے میرے دوست نے دیکھا ہے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، عاصم، اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، میرے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا کس نے تھا، لیکن عاصم کو میری کسی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ تم ایک جھوٹی عورت ہو، دھوکے باز ہو، اپنا عیب مجھ سے چھپا کر تم نے مجھ سے شادی کی ہے۔ اگر مجھے پہلے بتا دیتی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میں رو رو کر عاصم کو اپنی سچائی کا یقین دلاتی رہی، لیکن انہیں میری کسی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ میرا بچہ لے کر رات کو ہی کہیں لے جانے لگے۔ میں نے ان سے معافی مانگی، اس کے پیروں میں گر گئی، لیکن وہ تو بے حس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں روتی بلکتی رہ گئی، لیکن وہ مجھ سے میرا بچہ چھین کر لے گئے۔ میں روتی رہ گئی۔ میری بیگم صاحبہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہیں عاصم پر غصہ آنے لگا۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں، تم مجھ سے تو ذکر کرتی، میں اسے خود سمجھا دیتی، لیکن وقت شاید گزر چکا تھا۔ میرا کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں واپس دربار آ گئی تھی۔ میں بہت روتی تھی، ہر وقت چائے نماز پر بیٹھی اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ میرا قصور کیا تھا؟ میں تو بے قصور تھی۔ میرے ساتھ تو ظلم ہوا تھا۔ عاصم نے اگر مجھے یوں چھوڑنا ہی تھا تو شادی ہی نہ کرتا۔ میں نے وہیں دربار پر ایک کونا پکڑ لیا۔ میں وہاں بیٹھی کلام پاک پڑھتی رہتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی رہتی، اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ جب کسی چھوٹے بچے کو دربار میں آتا دیکھتی تو اسے گود میں پکڑنا چاہتی تھی، لیکن کوئی مجھے میری ممتا کی پیاس بجھانے نہ دیتا۔ میں نے اللہ سے لو لگا لی۔ پھر مجھ پر بزرگ جن آنے لگے۔ ہر جمعرات جب ڈھول بجتا تو میں دھمال ڈالنے لگتی۔ میرے دل سے دنیا کی اہمیت نکل چکی تھی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن میں یوں ہی بیٹھی کہ میری نظر سامنے ایک بوڑھے شخص پر پڑی۔ اس چھوٹے سے بچے نے اس بزرگ کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس بچے کو دیکھ کر میرا دل مچلا تھا۔ وہ میرا بیٹا تھا۔ میں اس بچے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اس کے پاس جا کر اس بچے کو پیار کرنے لگی۔ وہ شخص میری اس حرکت پر حیرانی کا شکار ہو گیا۔ کہنے لگا، کون ہو تم اور کیوں اس بچے کو پکڑ رکھا ہے؟ یہ میرے مالک کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا، یہ میرا بچہ ہے۔ میں اپنے بچے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کا چہرہ تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو اس شخص سے چھین لیا اور اسے بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ وہ شخص اپنے مالک کو بلا کر لے آیا۔ اس شخص کو دیکھ کر میں بے حد حیران ہوئی تھی۔ وہ عاصم تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی چپ سا ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، میرا بچہ مجھے دے دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ عاصم میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ کہنے لگے، غلط میں تھا، مجھے تمہاری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ظلم تھا۔
لیکن سچ جان کر مجھے تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ تمہارا احساس کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں چھوڑ کر جانے کے بعد میں ایک دوسری جگہ نوکری کرنے لگا تھا۔ اس شخص کو مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ ہو گیا تھا۔ وہ شخص بہت بیمار رہتا تھا، اس لیے مجھے اپنی دولت میں سے ایک معقول رقم دے دی۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے بھی تمہاری ہر وقت یاد آتی رہتی تھی۔ مجھے تمہارے بنا جینا دشوار سا لگنے لگا تھا۔ میں جب واپس آیا تو تم وہاں نہیں تھی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی اور آج بھی یہاں تمہارے مل جانے کی منت ماننے آیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم مل جاؤ گی۔ عاصم کہنے لگے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے دوبارہ سے بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں شاید عاصم پر اعتبار نہ بھی کرتی، لیکن مجھے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، اس لیے عاصم کے ساتھ چلی گئی۔